بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی کی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت سے ایک سیاسی پروگرام لیے حاضر ہیں۔ کل رات ہی ہمارے نئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 23ویں وزیر اعظم کا اوتھ اٹھایا، اور کیا ہی خوبصورت ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش بھی 23 سپتمبر 1951 ہے۔ ہم ان کے ذائچے پہ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یاد ہوگا کہ 18 اگست 2018 جب وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب نے اوتھ لیا تھا، تو ہم نے ان کا ذائچہ بھی اسی پلیٹ فارم پر دینے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انہوں نے 18 کو اوتھ لیا، 19 کو ہم نے ریکارڈنگ کرائی اس ذائچے پہ، اور 20 کو یہ AQ TV کے اسی پلیٹ فارم سوشل میڈیا پہ ہم نے آن ایئر کر دیا۔ ان کے ذائچے میں جو خرابیاں تھیں وہ بھی ہم نے عطیہ کی۔ سب سے پہلے تو چھوٹے سے سادہ سے کلیہ قاعدے علم نجوم کے میں عطیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وہ اساتذہ تو جانتے ہیں جو طالب علم نجوم ہیں، ان کو میں عطیہ کروں گا کہ عام شخصیات سے ہٹ کے اور کسی اہم شخصیت کا جب ذائچہ دیکھا جاتا ہے، جب وہ حلف لے کسی وزیر ملک کا صدر یا وزیر اعظم بنے، تو اس وقت دیکھے جاتے ہیں کہ ستاروں کی کیا پوزیشن تھی۔ اس کے لیے 3 ذائچے پیش نظر ہوتے ہیں۔ ایک تو اس وطن کا ذائچہ، وطن عزیز پاکستان کا ذائچہ، پاکستان کے چونکہ 2 ذائچے پیش نظر ہیں، ایک 15 اگست 1947 کا، دوسرا 20 دسمبر 1971 کا جب ہمارا آدھا ملک دولخت ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جناب جنہوں نے حلف اٹھایا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کا ذائچہ، اور اس کے بعد ان کے حلف کا ذائچہ۔ تو یہ جب چاروں ذائچوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو کسی ہم نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 20 اگست 2019 کو بھی جو پروگرام آن ایئر ہوا تھا، اس پہ بھی ہم نے انہی کلیہ قاعدوں ہی کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت تو چونکہ علمی بات تھی، اور آج بھی ہمیں علمی بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عمران خان ہمارے بہت ہی مقبول لیڈر، قوم نے انہیں مسیحا سمجھا، اور بڑی عزت پذیرائی دی، اور بہت ساری توقعات ان سے وابستہ کی قوم نے، اور انہوں نے وعدے بھی بہت کیے، عوام کو خواب بھی بڑے دکھائے۔ لیکن جب میں نے ذائچہ دیکھا، یہ بات ہے 19 اگست 2018 کی، تو میں ذائچہ دیکھ کے بہت ہی متفکر پریشان ہوا کہ اتنی پذیر رائی سے، اتنی عزت سے ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن انہوں نے انتہائی خراب ٹائم پہ اٹھایا۔ اور اس کی مثال سادہ سی یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی قلعے کی بنیاد، اگر لاہور میں شاہی قلعہ اگر دیکھا ہو، قلعہ ہر شہر میں بڑے تاریخی مقامات بھی ہوتے ہیں، تو قلعے کی بنیاد سون بھادوں کی بارشوں میں نہیں رکھی جاتی۔ یہ سادہ سی مثال ہے کہ جب ستارے اچھے ہوں، آسمان خشک ہو، سورج نکل رہا ہو، تو اس وقت سنگ بنیاد رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے انتہائی خراب ٹائم پہ یہ جناب اوتھ لیا۔ اس کے بعد یہ جناب جو 2 گرہنوں کے بٹوین 2 الیکشن ہوئے تھے، اور اس وقت جناب ستارے بھی خراب چل رہے تھے۔ ان کا منشیہ فلک ستارہ جس سے انہوں نے وزیر اعظم کو اوتھ لیا، وہ ستارہ خراب تھا، تو پہلے دن ہی ہم نے پریڈکشن دے دی تھی۔ اب اس پریڈکشن کا تعلق ایک علمی لحاظ سے ہے، چونکہ اسٹرالوجی جناب ایک علم دوست علم ہے، اور یہ رہنمائی دیتا ہے اپنے چاہنے والوں کو بھی اور نہ چاہنے والوں کو بھی۔ جو علمی بات تھی ہم نے اس وقت بھی ہدیہ کی، اور عمران خان صاحب کو بھی بتا دیا تھا کہ آپ نے چونکہ اوتھ خراب ٹائم پہ لیا، دوبارہ اچھے ٹائم پہ اوتھ لیں گے تو شاید آپ کی حکومت بچ جائے، ورنہ آپ کو شدید جناب اپوزیشن کا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کی حکومت 3-3.5 سال سے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور آپ کی حکومت جناب 3 سال 7 ماہ 22 دن کے بعد اختتام پذیر ہوئی۔ تو دوبارہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے مدینہ جیسی ریاست کا نعرہ لگایا ہے، آپ سرکار کے قدموں میں چلے جائیں اور دوبارہ وہاں پہ جا کے اوتھ لیں۔ بہرحال وہ نہ ہوا، وقت گزر گیا۔ اب ہم موجودہ وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ذائچے کے حلف کے وقت ستاروں کی کیا پوزیشن تھی۔ وزیر اعظم میاں
محمد شہباز شریف صاحب کی جو تاریخ پیدائش ہے یہ ہے 23 سپتمبر 1951، لاہور، اور 11:30 بجے کا وقت ہے۔ یہ میں ان اساتذہ کو، دوستوں کو ہدیہ کرتا ہوں جو ان کا ذائچہ بنا کے ان کا احوال جاننا چاہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو اوتھ لیا اسلام آباد، یہ 11 اپریل 2022 رات 9:16 یعنی رات 21:16 میں انہوں نے اوتھ لیا۔ حسن اتفاق سے دونوں کا جناب یہ جو ہے تالے برج عقرب ہے، ان کے پیدائش کا بھی تالے برج عقرب ہے 10 درجے، اور 1 درجہ ان کا برج عقرب طلوع ہے جب انہوں نے اوتھ لیا۔ تو یہ دو جرمان جیسی کیفیت تھی، اور حسن اتفاق سے جو سابق وزیر اعظم تھے ان کا جناب تاریخ پیدائش ہے 5 اکتوبر 1952 9 بجے لاہور کی۔ ان کا تالے برج میدان، جب انہوں نے حلف لیا تھا تو ان کا جناب جو وقت تھا 10:26 اسلام آباد، اور 18 اگست 2018 کی تاریخ تھی، تو ان کا تالے برج میدان بھی آیا تھا۔ یہ منقلب برج ہے، اس میں کہا جو ہے یہ جیسے تکڑی کا ترازو جلدی جلدی چلتا ہے، چونکہ میدان برج علم نجوم میں یہ ترازو کا نشان ہے، تو جلدی جلدی حالات و واقعات کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کے ذائچے میں ملاویہ یوگ لگا ہوا تھا، ان کی شخصیت میں ایک انتہائی سحرانگیزی وہ اب بھی ہے، اس وقت بھی ان کے ذائچے میں پیدائشی طور پہ تھی۔ اور ستارہ مشتری 12 سال کے بعد ان کے تالے میں آیا تھا، تو انہوں نے جیسے انہیں وزیر اعظم کی جیسی عزت عطا کی۔ اور اب جب یہ گئے ہیں تو جناب اس وقت ان کے ذائچے میں ان کا جو ستارہ زورہ تھا وہ 12ویں گھر میں خراب چل رہا تھا، جس میں بہت ساری خرابیاں تھیں۔ اور ان کے ذائچے کے جو میں دیکھ رہا تھا کہ کیا خرابی آئی، یہ جناب 28 فروری 2022 کو 6 ستارے اکٹھے ہوئے ان کے ذائچے کے 7ویں گھر میں، چوتھے گھر میں، اور یہ ناظر تھے 10ویں گھر کو۔ عزت کو انہوں نے متاثر کیا۔ اور حسن اتفاق سے ایک ہماری عالمی لیڈر ہیں جنہیں پیوٹن کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش بھی 7 اکتوبر 1952 کی ہے۔ سینٹ پیٹر کا صبح 9 بجے کا ٹائم، ان کا ذائچہ بھی سیم ذائچہ ہے۔ تو عمران خان کا اور ان کا ذائچہ ملتا جلتا ذائچہ ہے۔ اور 26 فروری 2022 کو یہ اکٹھے تھے جب رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پہ، تو بہرحال انہوں نے تو ادھر اٹیک کر دیا، اور ہمارے وزیر اعظم نے جناب کوئی خط کو بنیاد بنا کے امریکہ پہ اٹیک کر دیا۔ پوری دنیا میں یہ ہوا کہ جناب امریکہ نے سازش کی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم سابق اس بات پہ قائم ہے۔ اور نئے آنے والے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی ہی تقریر میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو سربراہ ان کا DGI SPR کو اور اس سفیر کو بلا کے ان کیمرہ سیشن ہم جناب اس پہ پوچھیں گے، تحقیق کریں گے کہ یہ جو بات ہے اس میں کتنی صداقت ہے، اور اگر یہ بات سچی ہے کہ ہم نے سازش کی ہے تو میں اسی دن ریزائن کر کے چلے جاؤں گا۔ یہ بہرحال ان کا چیلنج ہے وزیر اعظم سابق عمران خان کو، جنہوں نے چیلنج دیا ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں شہباز شریف صاحب کے ذائچے کی طرف۔ ان کا ذاتی ذائچہ ماشاءاللہ طاقتور تھا، اور ان کی جو مہادشا چل رہی ہے کیتو، اور کیتو میں جناب جو دشا چل رہی تھی وینس کی، اور وینس میں جناب یہ مشتری کی دشا تھی۔ مشتری ان کے ذائچے کے دوسرے اور 5ویں گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہوں نے ان کو عزت دی، اور یہ کوئی 1-1.5 مہینہ کا پیریڈ اس میں ہے۔ اور یہ وقت ستارہ مشتری 12 سال کے بعد ان کے جو پیدائشی مشتری ہے اس کے چلت سے یہ گزرے گا، اور اس کا قیام 14 اپریل 2022 سے لے کے جناب یہ 14 اپریل 2023 تک رہے گا۔ تو یہ پورا سال انہیں بے پناہ عزت توقیر انٹرنیشنلی لیول پہ عطا کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں ان کے ذائچے کی طرف۔ جو ان کا جناب ذائچہ ہے یہ میرے سامنے ہے، تالے برج عقرب ہے۔ اس ذائچے میں ایک نظر سب سے پہلے میں نے جو دیکھا
وہ یہ دیکھا کہ ذائچے میں خرابیاں کیا ہیں. تو اس ذائچے میں جو مجھے خراب بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ جناب 11ویں گھر کا جو پارلیمنٹ کا مالک ہے ستارہ، یہ چھٹے گھر میں جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کا گھر بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان کی تمام سروسز کے جو ادارے ہیں، بیوروکریسی اس کے اداروں کو کہہ سکتے ہیں. تو یہاں 11ویں گھر کا مالک عطارد مقیم ہے، اور یہ ناسکر بھی ہے، اور یہ یہاں پہ غروب بھی ہے. اور اس کا مالک جو ستارہ ہے یہ جناب جا کے بیٹھا ہوا ہے چوتھے گھر میں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کے اقتدار میں آنے کے لیے ہماری سبھی پاکستان کے اداروں نے اپنی اپنے دائرے میں رہ کے کردار ادا کیا. اور یہ جناب ستارہ مریخ ہے، اور مریخ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی تھی، اب یہ تو ماضی کا حصہ ہے، اب تو یہ ساری اپنے آپ کو حکومت کہہ سکتی ہے. تو یہ منگل یوگ لگا ہوا ہے، اور منگل یوگ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جتنے بھی شراکت دار ہیں ان سے بلا وجہ مسائل پریشانیوں کا اندیشہ ہے. تو میں جناب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے جہاں بہت ساری وزارتیں بنتی ہیں، ایک ایسا ایک وزارت بھی بنائے، یہ ایک ایسے شخص کی خدمات لیں کہ وہ تمام جو ہمارے متعدد کے جو لوگ ہیں، متعدد اپوزیشن جو ہیں، بہت ساری پارٹیز، ہم مختلف خیال کے لوگ ہیں، انہیں ملا کے اپنے ساتھ لے کے چلیں، کسی کو ان کے دور حکومت میں کوئی شکوے شکایت نہ ہوں. تو یہ ایک سب سے اہم بات ہے. دوسرا ان کے ذائچے کے تالے کا جو مالک ہے اور چھٹے گھر کا مالک ہے ستارہ مریخ، یہ جناب بیٹھا ہوا ہے چوتھے گھر میں. یہ بیٹھ کے یہاں پہ کرچاکا ہے، مضبوط یوگ بنا رہا ہے، مضبوطی کی نشاندہی کرتا ہے. اور ستارہ مریخ سے یہ دو برج منصوب ہیں، برج عقرب اور برج حمل. برج عقرب ایک ثابت برج ہے، اس میں اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ قائم رہتا ہے. تو یہ نتیجہ نکلا کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم کا اوتھ لیا ہے، یہ اپنا جو دور ہے بقایا سیاسی دور، جو ہمارے 5 سالہ ایک دور ہوتا ہے جس میں الیکشن 5 سال کے بعد کرائے جاتے ہیں، اس میں سے تقریباً کوئی 3.5 سال کا وقت گزر چکا ہے. ان کے پاس جو بقایا عرصہ ہے یہ اپنا دور حکومت بڑے آسان طریقے سے پورے کریں گے. انہیں اگرچہ 11ویں گھر کا مالک عطارد چھٹے گھر میں ہونے سے جو پارلیمانی مسائل، اپوزیشن کے مسائل ہیں، یہ رہ سکتے ہیں، اور ہوئے بھی جناب فوری طور پہ اسی دن الیکشن کے دن ہی اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. اب اگر ان کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو حکومت وقت فوری طور پہ الیکشن کمشنر کو متحرک کر کے ضمنی انتخابات کرا کے اس خلا کو پور کرنے کی کوشش کرے گی. اس ذائچے کی جو اور اچھائیاں ہیں وہ میں آپ کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایک تو جناب پہلے تو خرابیاں کا ہی ذکر ہو رہا تھا، اس میں نے یہ عطارد کی خرابی ہدیہ کر دی. اور پھر 12ویں گھر کا جو خراب سے آ رہا ہے فعلی منوط ستارہ زورا، یہ جناب چوتھے گھر میں ہے، تو ان کی حکومت کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہیں گی. لیکن ستارہ مشتری یہاں پہ جناب اچھا ہے. تو یہ ان کے خلاف جو بھی یعنی مشتری اور زولا کا یہاں پہ ایک طرح کا قریب ترین ہے، مریخ یہاں پہ ہے، تو مشتری آنے والی مسائل پریشانیوں کو ایک حد تک یہ دور کراتا رہے گا. کیونکہ ان کے ذائچے کے 9ویں گھر کے جو نصیب کا گھر ہے، جس کا تعلق بیرون ملک ہے، خارجہ پالیسی سے ہے، قمر یہاں پہ جناب اپنے ہی گھر میں نہایت طاقتور ہے. تو بیرون ملک سے جو جتنے معاملات ہیں، خارجہ تعلقات، اس میں بہتری آئے گی، تجارت کے معاملات میں بہتر ہوگا. اور بیرون ملک پاکستان کی ماضی قریب میں جو سیاسی طور پہ ایک الزامات لگے، اس کا جناب جوابات دینے کی بھی موجودہ حکومت انشاءاللہ کوشش کرے گی. اور جو الزامات ہیں اس کا بھی بڑے واضح طریقے سے پوری قوم کو بتایا جائے گا. اس کے بعد ان کی جو اپوزیشن ہے، عمران خان یا ان کی جو پارٹیز ہیں، انہیں اپوزیشن کا بھی سامنا رہے گا. اپوزیشن وقتاً فوقتاً ان کی مزاحمت ان کی کرتی رہے گی، لیکن یہ جتنے بھی احتجاج ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، حکومت اور حکومتی ادارے مل کے اسے
اس پہ انشاءاللہ تعالی قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور قابو پا لیں گے، کیونکہ ریاست اسٹیٹ اپنی جگہ پہ مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان ہے تو سبھی کچھ ہے، اسی کی مرہون منت پہ جناب لوگ وزیر بنتے ہیں، سفیر بنتے ہیں، اور اگر وطن ہی کی کسی طریقے سے کوئی کمزوری ہو جو تو وہ پورے ملک کے لیے ایک پوری پاکستان کی جو 22 سے 24 کروڑ عوام ہے اس کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ اس ذائچے کے ثابت برج ہونے کی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم جو ہے میاں شہباز شریف اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ اس کے بعد جو الیکشن کا وقت آئے گا اسی میں الیکشن انشاءاللہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ چند ماہ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ قمر کی پوزیشن اپنی جگہ بہت اچھی ہے، یہ یہاں پہ نصیب کے اپنے گھر کا مالک ہے، اور شمس 5ویں گھر میں، یہ فطرتی ہی اس کا 5واں گھر ہے، اس میں گھر میں یہ طاقتور بیٹھا ہوا ہے۔ اور زحل جو ہے مالک ہے تیسرے گھر کا، جس کا تعلق ہے پڑوسی ممالک سے، ٹرانسپورٹ سے، کمیونیکیشن سے، آئی ٹی انفارمیشن سے، اس کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا گھر ہے اس کا تعلق ہے زمین، جائیداد، زراعت، اور ہمارا جو وطن عزیز ہے اور جو حکمران کی جو کرسی ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ستارہ مریخ وہاں پہ ہونے سے یہ اپوزیشن کے جو حربے ہیں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو احتجاج ہے اس کا حکومت مؤثر طریقے سے جواب دیتی رہے گی۔ یہ ذائچہ ایک لحاظ سے اچھا اور مضبوط ذائچہ دکھائی دیتا ہے کہ اس میں حکومت کے خلاف جتنے بھی جناب احتجاج ہوں گے، ایجیٹیشن ہوں گے، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، ریلیاں نکلیں گی، حکومت کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جو ہم خیال پارٹیز ہیں ان سے اور حکومتی اداروں سے مل کے اس پہ قابو پا لیں گی۔ اس ذائچے کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ جناب ستارہ زحل جس کا ایک سرکل ہے 32.5-30 سال کا، یہ عارضی طور پہ آج کل تو ان کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہے، حلف کے ذائچے میں، یہ جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے قوتیں ان کو دور کرتا ہے، اور ان کے خلاف جو بھی انرجی استعمال ہوگی اسے یہ روکے گا۔ یہ ستارہ عارضی طور پہ 29 اپریل سے لے کے 12 جولائی 2022 تک اس کے ذائچے کے چوتھے گھر میں آ جائے گا، اور چوتھا گھر جو ہے یہ ایک بہت ہی مضبوط گھر ہے، یہ راج یوگ جیسی کیفیت عطا کرے گا۔ تو یہ جناب بہت ساری خوش بختیاں لے کے آئے گا۔ ان کے دور حکومت میں سیاسی استحکام ہوگا، پاکستان کی جو کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اس میں بہتری آئے گی، زراعت بہتر ہوگا، کمیونیکیشن کے معاملات بہتر ہوں گے، جو تعمیری معاملات رک گئے تھے ان میں جناب بہتری آئے گی، اسٹاک ایکسچینج کے معاملات میں بہتر آئے گی، ملکی عزت اور وقار اور ملکی دفاع میں جناب اضافہ ہوگا، مضبوط ہوگی۔ اور پاکستان کے ذائچے میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ ان کے حلف کے ذائچے میں کہ جناب گرہن کہاں لگ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، یہ 30 اپریل کو شروع ہوگا، اور یہ 1 مئی اور 30 اپریل کی درمیانی شب کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ پاکستان کے ذائچے کے جناب لگ رہا ہے 12ویں گھر میں۔ پاکستان کی جتنی دشمن قوتیں ہیں ان کو جناب زیر کرے گا، آشکار کرے گا، خوار کرے گا، ذلیل کرے گا۔ تو یہ سارا گرہن کی نوست دشمنوں میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے ذائچے میں یہ گرہن ذائچے کے چھٹے گھر میں لگ رہا ہے۔ چھٹا گھر کا تعلق ہے ظاہری حاسدین سے، دشمنوں سے، مقدمات سے، مسائل پریشانیوں سے، اور صحت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو یہ گرہن یہاں پہ لگے گا، ان کے اقتدار سنبھالنے کے جناب سمجھے کہ کوئی 20 دن کے بعد یہ گرہن یہاں پہ لگے گا، تو یہ ان کے مخالف دشمنوں کو زیر کرے گا۔ تو یہ گرہن پاکستان کے ذائچے میں بھی اچھی پوزیشن میں ہے اور ان کے ذاتی ذائچے میں بھی اچھی پوزیشن میں دکھائی دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایک ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اور ایک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو MQM کے جناب سربراہ ہیں،
انہوں نے اپنی پارلیمانی تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں جناب نہ نیا پاکستان چاہیے نہ پرانا پاکستان چاہیے، ہمیں بہتر پاکستان چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات، چونکہ وطن عزیز پاکستان سب کا ہے، پاکستان ہے تو سب سے پہلے جناب یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان کو خدا نخواستہ اس پہ کوئی آنچ آتی ہے تو پھر ہم سب پہ یہ آنچ آئے گی۔ تو یہ جناب مختصر سا میں نے تجزیہ سیاسی نجوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ مختصر میں پھر اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ عمران خان وطن عزیز پاکستان کے بہت پاپولر لیڈر، میرے نزدیک اور پاکستان کے جناب لاکھوں لوگوں کے نزدیک انہوں نے اسلام لیگ سے ریزائن کر کے ایک بہت بڑی ایک سیاسی غلطی کی ہے، اور ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے جناب ان کو اس حال تک پہنچایا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اور اس کی جو عزت اور ساکھ بنی ہے، اسے آج خود جیسے انسان خودکشی کرتا ہے اس طرح کی کیفیات کی طرف یہ لے گئے ہیں۔ ذاتی طور پہ عمران خان ایک اچھے ہمدرد انسان دکھائی دیتے ہیں، اور مجھے پھر آج ایک مولا کائنات کی بات یاد آ رہی کہ خلفاء راشدین کا دور جب گزرا تو مولا کی حکومت آئی تو بہت ساری جناب خلفشاری جنگیں شروع ہوں گی، تو کسی صحابی نے مولا سے کہا کہ مولا پچھلے خلفاء راشدین کا دور بڑا اچھا تھا، تو آپ کے دور میں تو بڑی جناب پرشوب قسم کا دور ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر آپ ہیں۔ جب بھی کسی کو زوال آتا ہے تو اس کے مشیر اس سربراہ مملکت کو غلط فیصلے دیتے ہیں۔ عمران خان کے غلط مشوروں نے، مشیروں کے غلط مشوروں نے انہیں اس حال تک پہنچایا۔ ان کی شخصیت کی سہرنگیزی قائم ہے، یہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، بہت کچھ کریں گے، حکومت وقت کو جناب سبکی اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن عمران خان اب کسی اس میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، چونکہ ستاروں نے انہیں اچھا خاصا متاثر کر دیا، اور جو موجودہ ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے ذائچے میں ستاروں کی بہتر پوزیشن چل رہی ہے، تو یہ اپنا دور بھی پورا کریں گے، اور ضمنی انتخابات کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ یہ کروائیں گے، اور اپنے دور میں جناب اس کا جب ٹینیور پورا ہوگا تو پاکستان کی جنرل الیکشن کی طرف انشاءاللہ وطن عزیز جائے گا، ترقی کرتا رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کے ذائچے کی طرف۔ پاکستان کے ذائچے کے جناب 9ویں گھر میں ستارہ مریخ اور جناب زول کا کران چل رہا تھا، اور یہ کران ایگزیکٹ 3، 4، 5، 6 یہ جناب اپریل اللہ، اسی میں یہ سارا کرائسس پیدا ہوا، اور پھر جب یہاں سے کران ختم ہوا تو پاکستان کے جناب سیاسی حالات پہ وہیں سے جناب گھڑی نے شروع کیا جہاں سے گھڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ ان کے ذائچے میں 2 فعلی منوس ستارے ہیں۔ ایک تو جناب ان کا جو چھٹا گھر ہے یہ ستارہ برج حمل اور ستارہ مریخ ہے۔ تو آج پھر وقت کے حکمران کو میں ہدیہ کروں گا کہ پاکستان میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا ہی اچھا کہ منگل کو پاکستان پہ جو قربانی کی بندش لگی ہے اسے کھول لیا جائے۔ اللہ کو قربانی پسند ہے، اور ہمیں اللہ کی پسند پہ بھی جناب عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جناب یہ ہے کہ ان کے 12واں گھر جو ہے اس کا مالک ستارہ زہرہ ہے۔ تو وطن عزیز پاکستان کے ہر جمعے میں، اور بلکہ ابھی تو رمضان کریم کی برکتیں جاری ہیں، تو جہاں ہم پاکستان کی یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان کی مساجد میں خاص طور پہ جو لیلۃ القدر کے ایام آ رہے ہیں اس میں جناب معافی چاہتا ہوں یا 21 رمضان سے لے کے 30 رمضان کے درمیان ہر روز، اور خصوصاً لیلۃ القدر کے ایام میں ڈھیر ساری پاکستان کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم سب پاکستانی محب وطن ہیں، ہمیں سب پاکستان سے پیار ہے، ہمیں سب کو مل کے پاکستان کے لیے انفرادی طور پہ بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں یہ انشاءاللہ تعالی یہ دور ہوتی رہیں گی، اور ہمارے دشمن ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔